صاحب لوگ یہ سوال سینیٹر صاحب لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں جی 4 سال آپ کو اب الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں, مطلب ہے کوئی پلاننگ واضح طور پر سامنے نظر نہیں آ رہی, تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ پھر اٹھ جاتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر بعد کراچی کے حوالے سے بھی بات کروں گی, یہ جو ایم پی ایز کو خط لکھے جا رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے, وائلنس ہوتا ہے, مطلب ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ایڈ ہاک بیسس پہ ڈیسیجنز لی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے, اور وہ ڈیسیجنز جو ہیں ان پہ یا تو عمل درآمد ہوتا نہیں ہے یا کرنے میں کوئی کمی ہے, تو کب اس پہ عمل کیا جائے گا؟ ابھی بھی جس طرح آپ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ایسا حل نہیں نکلا سارے مسائل کے, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کہتے ہیں, بتخوری کے حوالے سے کہہ رہے, کراچی کے امن کے حوالے سے کہہ رہے, یا اس ملک کے عام صورتحال کے حوالے سے کہہ دے, تو اس حد تک نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایک 30-35 سالہ مارشل اللہ نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اب اس کے لیے 2-4 سال جو جمہوریت ہے وہ کیسے اس کو بے قابو پایا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کو ہارڈل جنریشن جب اس وقت سب سے دنیا میں سستا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا, اور اس میں میرے خیال میں ہمارا صوبہ تو خود بھی لگا ہوئے, وہ خود بھی کر رہے ہیں, اور ابھی اس پہ کام شروع ہو رہا ہے, اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹائم لے گا, ایک دم نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کے انرجی کا تعلق ہے اور فیول پہ جو بنتے ہیں وہ بہت ہائی, دیکھیں عوام کے ہماری جو بس ہے اس سے بھی باہر جا رہا ہے. یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, جس میں آج سینٹ میں سارے جوائنٹ سیشن میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے بلیں گئے کہ وہ جمع بھی نہیں کرا سکتے, کیونکہ 3 مہینے کے فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو بل ایک بندے کے پاس گیا وہ کہاں سے جمع کر سکتے گا؟ وہ سر بالکل نہیں کرا سکتے. مجھے میں متحدہ قومی موومنٹ کا موقف لینا چاہوں گی. خواجہ اظہار الحسن صاحب یہ بتائیے, پنجاب کے حوالے سے آج جیسے ظہیم قادری صاحب نے وہ کہا خوشائن بات ہے, الطاف حسین صاحب کا بیان آیا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ نوٹس لیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹس کون لے گا, کیونکہ آپ کے لوگ بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں اور اسمبلی میں بھی موجود ہیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 4 سال کے اندر اب تک کوئی مجموعی پلان آپ کم از کم عوام کے سامنے لے کر تو آئے نا. آپ یہ ایک دن وفاقی وزیر کہتا ہے جی کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور لوڈ شیڈنگ کا بم لوگوں پہ گرا دیا جاتا ہے, تو عوام کیسے صبر کرے؟ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاج نہ کرے, توڑ پھوڑ نہ کرے؟ امیجن وہ کتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جیسمین. سب سے پہلے ظہیم قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بیان کو ان کی پذیرائی کی. وہ بیان یقیناً پنجاب کی اس دفعہ خصوصاً لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھا. دیکھیں پورے پاکستان میں 4 انڈسٹریل زونز ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس فیصل آباد ہے, ایک لاہور ہے, ایک گھوٹکی ہے اور کراچی ہے. اگر پورے پاکستان کی انرجی کرائسس کو کوئی شہر فیس کرتے ہیں تو وہ یہ 4 شہر ہیں. بدقسمتی سے بلوچستان کے اندر جو انسرجنسیز کی صورتحال ہے وہاں کو انڈسٹریل زون بنا نہیں. اس سے بڑی بدقسمتی یہ کہ خیبر پختونخوا میں دنیا بھر کی بہرحال مالی امداد آئی اور جو کچھ بھی صورتحال رہی, لیکن کوئی بھی ایک انڈسٹریل زون نہ بن سکا, نہ وہاں بنانے کی کوشش کی گئی. تو دار و مدار یا تو سندھ پر ہے یا پھر پنجاب پر ہے. اور اگر کرائسس سندھ میں آتا ہے یا پنجاب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورا کرائسس وہ پورے پاکستان پر آتا ہے. اگر آج فیصل آباد کے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصل آباد کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر صدر مملکت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے لے کر کراچی تک یہ سب کا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. فیصل آباد کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا پورا ایکسپورٹ متاثر ہوتا ہے. کراچی کی اگر لوڈ شیڈنگ متاثر ہوتا ہے, کراچی متاثر ہوتا ہے, اس کا مطلب پوری انڈسٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. سر ایک چیز تو ہوتی ہے نا لوڈ شیڈنگ, آپ کریں, اگر آپ کے پاس مینجمنٹ نہیں ہے, آئی پی پیز کو پیسے دیں, کریں آپ لوڈ شیڈنگ, لیکن ایک ہوتا ہے بجلی کا بم گرانا. 20 گھنٹے اگر کسی کے پاس بجلی نہیں آئے گی تو وہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوگی؟ بڑا کلیئر موقف ہے. ایم کیو ایم اس سے پہلے بھی بہرحال اس بات پہ کرٹیسائز ہو چکی ہے کہ ہم انرجی کرائسس اور پیٹرولیم کرائسس پہ حکومت کو باقاعدہ طور پر چھوڑنے کی بھی بات کر چکے ہیں اور ایک دفعہ عملی طور پہ چھوڑ بھی چکے ہیں. اور یقیناً ہمارا یہ موقف اس طرح ہے کہ باقی دیگر اتحادیوں کی طرح ہم چمچہ گیری پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اس میں انکمپیٹنسی انوالو ہے. میں آپ کو بحیثیت اتحادی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو کا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر پیٹرولیم ہے یا وزیر توانائی ہے تو یقیناً اس میں مینجمنٹ ایشو ہے اور انکمپیٹنسی انوالو ہے, کیونکہ 2007 سے پہلے بھی انرجی کرائسس ہمارے یہاں موجود تھا. اور اگر 1993 سے پہلے
انرجی پروڈکشن تھی اور 2012 تک اگر انرجی پروڈکشن نہیں ہوئی ہے تو اس میں وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے حلف لیے اور اس حکومت میں عوام کو انرجی کے اوپر یا دیگر تمام نعروں کے اوپر بے وقوف بنایا۔ پچھلے 5 سال میں تو پھر آپ بھی شامل ہوں گے مشرف کے۔ ہم تو آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بات کر دی کہ ہم اتحادی ہیں، نہیں یہ تو آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں نا، یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اس بار ہم جو اتحادی ہیں وہ 7% کے ہیں، پچھلی بار جو ہم اتحادی تھے وہ 5% کے تھے۔ میں تو بات کر رہا ہوں 90% والوں کی۔ نہیں آپ ہمیشہ 5 یا 7% پہ ہی اٹکے رہتے ہیں اور اس کے بعد اسی کی آڑ میں آپ ہر چیز سے نکل جاتے ہیں۔ جناب علی ہم 7.2% کے حسن زاہد خان صاحب ان کو ہنسی آ رہی ہے۔ بات چھوڑیں، وہ تو 2% کے ہیں اور منسٹری ان کی 100% ہے، وہ تو 2% ہے اور منسٹری 100% ہے۔ اچھا کون سے اتحادی چمچہ گیری کرتے ہیں؟ یہ این پی کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ۔ میں نے یہ بات نہیں کی، میں تو اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن سے زیادہ اپوزیشن رہے، اور پنجاب کا جو مسئلہ اس وقت قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے آج جو بیان دیے وہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، فیصل آباد کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو اس پر بیٹھ کر آپ لانگ مارچ کریں گے، آپ زہیم قادری صاحب کی پر مسکرانے کے بجائے اس پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے اور اس پہ کوئی سلوشن نکالنا تو سلوشن دیا ہے نا میاں صاحب نے۔ آپ بھی میں جواب دینا چاہوں گا ایک چھوٹا سا، دیکھیں میاں صاحب نے آپ چلیں نا، آ جائیں لانگ مارچ کریں۔ آپ نے کبھی آج تک لانگ مارچ کسی چیز کے لیے کی ہے؟ بسم اللہ، اگر میاں صاحب اور مسلم لیگ نواز اس بات پہ تیار ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ انرجی کرائسس حل ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ۔ چیف جسٹس بحال ہو سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے بجلی بھی بحال ہو جائے گی۔ بسم اللہ کریں جی، ذہین صاحب بسم اللہ کریں۔ جیسمین میں ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ جی 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 ذہین بھائی بولیں۔ کرنا چاہ رہا ہوں جی، خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ 93 سے لے کے آنورڈز، تو میں یہ ان کی گوش گزار کر دوں کہ جب 99 میں شب خون مارا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت 5 سے 7,000 میگا واٹ وافر موجود تھی اور ہم انڈیا کو باقاعدہ بجلی بیچنے کے منصوبے پر دستخط کرنے جا رہے تھے۔ انرجی میں 2002 تک ہم سرپلس تھے۔ تو یہ 93 کی بات کر رہے ہیں، میں کہ میں فگر ذرا درست کر دوں، 97 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم 7,000 میگا واٹ سرپلس تھے 99 تک اور 2002 تک رہے۔ اوکے اچھا آسما صاحبہ، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپوزیشن آپ کی ہم تو حکومت چھوڑنے تک بھی آئے ہیں؟ زاہد خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جی اس میں مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے اور اس بات کو حل ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں وافر مقبات میں بجلی ہے لیکن بجلی دینا نہیں چاہتے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک جمہوری حکومت جس کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس نے ٹف فیصلے کرنے ہیں، عوام کے پاس واپس مینڈیٹ لینے جانا ہے، وہ عوام پہ یہ بجلی کے بم کیوں گرا رہی ہے؟ نیچرلی بالکل جاسمین آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جمہوری حکومت کو بالکل معلوم ہے کہ اس ٹرم کا آخری سال ہے اور ہمیں بالکل عوام کے پاس واپس جانا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک چند کلیریفیکیشنز کر دوں۔ 2002 میں یہ بھائی صاحب جو فرما رہے ہیں تو 2002 میں کم سے کم کے پی کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ بدترین لوڈ شیڈنگ تھی، اور زاہد خان صاحب اس کی تردید کریں گے، جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو اندھیرے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس سٹنگ گورنمنٹ کو وہ کا مطلب اس پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ تو دیر واز نو الیکٹریسٹی ایٹ لیسٹ آئی کین سے فور کے پی کے 2002 میں۔ دوسری بات اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر یہ آخری سال ہمارا ہے اور اس کے بعد اگلے سال الیکشن ہوگا، جی پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو اور صوبے دیکھتے ہیں ان سے، اور یہ 62% پاکستان کا کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے اور 9 کروڑ یا 10 کروڑ کے تقریباً اس کو آبادی کو یہ کیٹر کرتا ہے۔ تو یہ پنجاب کارڈ جو آج استعمال ہو رہا ہے، کیا لوڈ شیڈنگ اور صوبے میں نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ کیا سندھ میں نہیں ہے؟ کیا بلوچستان میں نہیں ہے؟ ان کے پاس کوئی واضح حقائق ہے؟ ان کے پاس کوئی صحیح حقائق ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور صوبے میں نہیں ہے؟ اور پنجاب کے ساتھ زیادتی، یہ زیادتی کا لفظ جو ہے نا اس کی ضرورت آج پاکستان کو نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا حالات ہیں، پہلے ہی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں۔ آج اگر آپ پنجاب کا نعرہ بلند کریں گے اور آپ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور آپ ماشاءاللہ رول کر رہے ہیں اور آپ پنجاب کے ساتھ زیادتی کی آواز پر آپ عوام کو گھر سے نکالیں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ بجلی کا ایشو تو حل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ عوام کو سڑک پہ لائیں گے اس لیے کہ پنجاب کے ساتھ زیادتیات ہو رہے ہیں اور پنجاب کے فلاں شہر میں جو ہے
फेडरल गवर्नमेंट कस्टम, तो क्या ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात को ये शोभा देती है जहां पाकिस्तान की कंसेंसस बिल्डिंग हो रही है, जहां पाकिस्तान में जमहूरियत की बात चल रही है और इस मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आप लेकिन फैसला हम करें कि इस मुल्क को आप सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लेके जा रहे हैं हम आगे और जाएंगे क्या इसको कैसे? आप जमहूरियत को, बट इज दिस द वे? अगर आप पंजाब के साथ ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल जो कल से हो रहा है जी। और पंजाब के लीडरान कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट हाउस आप एहतजाज करें, पर आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खुदा के वास्ते तफरके ना पैदा करें। यहाँ पर एक भाई साहब ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। भाई मेरे, आप कभी आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात देखे हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियल जोन कैसे हो? वो तो आपकी दहशतगर्दी के जंग लड़ रहे हैं, वो तो इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। कल भी 23 मार्च को जो बेवाएं थी और जो यतीम थे वो इन्हीं सूबों में से थे। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की और बहुत बड़े दिल की हमारे बड़े बड़े सियासी लीडरान को जरूरत है। अगर इस वक्त हम सिर्फ अपनी कुर्सी और इक्तदार की सोच छोड़ के और अपनी सियासत चमकाने के बगैर, वी नीड अ लॉट ऑफ यूनिटी, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महरूमी भी खैबर और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट का काम हुआ करता है। फेडरल गवर्नमेंट इसलिए चला रही है कि वो इसी चीज को वो आगे ले जा रही है। और आपके मैंडेट का भी हम पंजाब में एहतराम कर रहे हैं, जिस हम आपको वी डू सपोर्ट एवरी गवर्नमेंट जो वोट लेकर आवाम पे आती है। मैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की बयान की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ। ये बात जो कर रहा है पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है कि पॉइंट स्कोर करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या फैसलाबाद के ऊपर पाकिस्तान का 80% एक्सपोर्ट डिपेंड नहीं करता? क्या फैसलाबाद के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है? और आपने अगर गुजारिश की, मेरी एक मिनट बात कंप्लीट होने दें कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, मैंने आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, पूरा पाकिस्तान उनकी जंग के साथ है, लेकिन अरबों डॉलर की इमदाद भी खैबर पख्तूनख्वा को मिली है। अगर वहां पे अमन अमान नहीं हो सका, वहां पे एमएनएज एमपीएज अपने हलकों में नहीं जा सके, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई गवर्नमेंट ने अपना एतमाद बहाल नहीं किया, तो ये कसूर किसका है? यह कसूर पीपल्स पार्टी का है, कसूर मुत्तहिदा का है, कसूर नून लीग का है? नहीं, ये कसूर ना आपका है ना मेरा है। अगर वहां इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना और 4 साल में नहीं बना और ये 5वां साल जो इलेक्शन का है, तो क्या इस साल हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे? ये बात क्या कर, दहशतगर्दी की जंग तो 2002 से चल रही है, लेकिन अब क्या मुसीबत आई है? मुझे बात इसके जवाब 10 अरब डॉलर से ज्यादा इमदाद हुई, एनएफसी में सबसे ज्यादा पैसा रखा गया उन सूबों के लिए, इसके बावजूद भी अगर हम ये रोना रिपीट रहे, ये मसला फैसलाबाद का, ये पंजाब का नहीं है। ज़हीन कादरी साहब, ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, ये एमकेएम का मसला है, ये पीपल्स पार्टी का मसला है, पाकिस्तान के हर शख्स का मसला है। फैसलाबाद हमारा शहर है, इसके अंदर अगर इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कराची के अंदर अगर इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तो वो आपका मसला है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ ख्वाजा साहब। ठीक है, अभी तो आप एक दूसरे से एग्री करें। सर एक सेकंड मैं खान साहब, मैं आपको क्योंकि पूरा टाइम देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं ताकि आप उसके बाद आराम से बोल सकें, बीच में कोई ब्रेक ना आए।